دنیا کی تمام بکس پڑھ لیں بٹ ہماری زندگی میں برکت اور پروڈکٹیوٹی نہیں آ رہی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ نہیں کیا. ہم نے آخرت کو اپنی ٹاپ پرائورٹی پہ نہیں بنایا. وی ہیو ٹیکن اللہ آؤٹ آف دا ایکویشن اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی سیٹل ہو جائے گی. نہیں, دس نیور ہیپنس. اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لیس الغنى عن کثرت العرض ولکن الغنى غنى القلب. زیادہ تونگری, زیادہ مالداری پیسے میں نہیں ہے, یہ بینک بیلنس میں نہیں ہے, یہ تمہارے اکاؤنٹ میں کوئی 5 ارب پڑا ہوا ہے. نہیں نہیں نہیں, ولیکن الغنى غنى القلب, اصل دل کی ریچنس ہے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج کا جو ٹاپک ہے وہ میں بہت ساری یونیورسٹیز میں ڈلیور کر چکا ہوں اینڈ آئی تھنک دس از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس آف آور لائفز. ہر انسان کی زندگی میں کچھ خوف ہوتے ہیں اور ان خوفوں میں سے جو سب سے بڑے خوف ہیں وہ کچھ ہیں. فائنینشیل فیئر کہ میری لائف میں فائنینشیل اسٹیبلٹی کبھی اچیو کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا, مجھے کہیں میں غریب اور فقیر نہ ہو جاؤں, کہیں ہمیں سب کچھ بیچنا نہ پڑ جائے, فائنینشیل اسٹیبلٹی کا فیئر. دوسرا ریلیشن شپس, لوگ کہیں بدل نہ جائیں, میری وائف بدل نہ جائے, میری اولاد میرے ساتھ برا سلوک نہ کرے, میرے گھر والے میرے ساتھ کیسا بیہیویئر رکھتے ہیں. اینڈ دا تھرڈ فیئر از سیلف امیج, میرا پرسیپشن, میرا امیج لوگوں کے بارے میں کیسا ہے, لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں, کہیں وہ میرے بارے میں برا گمان تو نہیں کرتے, مجھے حقیر, کمتر, کمزور تو نہیں سمجھتے, میرے بارے میں ان کی تھنکنگ کیا ہے. سو ول بی ٹاکنگ اباؤٹ 3 پرنسپلز آف اے سکسیزفل لائف, کہ ایسے اصول جس سے نہ ہی صرف انسان کی دنیا بہترین ہو جاتی ہے بلکہ اسے آخرت بھی کمال کی ہو جاتی ہے. اور یہ اصول بائی دا وے میرے بنائے ہوئے نہیں ہیں, یہ اصول صحابہ کی جنریشن سے لے کے آج تک نیک لوگوں میں, پائس پریڈیسیسرز میں چلتے ہوئے آ رہے ہیں. اور یہ 3 اصول وہ ہمیشہ ایک دوسرے کو اپنی زندگیوں میں یاد کرایا کرتے تھے, اور اکثر ملتے یا خط لکھتے یا نصیحت کرتے تو انہی 3 اصولوں کے بارے میں ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرایا کرتے تھے. سو نمبر 1 پرنسپل, من عمل للآخرہ کفاہ اللہ امر الدنیا ہو. جس نے اپنی آخرت کو ٹاپ پرائرٹی پہ بنا لیا, جس نے آخرت کے لیے عمل کر لیا, اللہ اس کی دنیاوی افیئرز کی رسپانسبلٹی لے لیں گے. اللہ اکبر. یعنی جس کی پرائرٹی لسٹ پہ آخرت نمبر 1 ہوئی, آخرت کا بنانے کا ٹاپ پہ بنانے کا مطلب کیا ہے کہ میں بس مسجد میں بیٹھ جاؤں اللہ اللہ کروں؟ نہیں نہیں نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صرف ہر سال نفلی حج کروں, عمرے کروں؟ نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا میری ٹاپ پرائرٹی پہ ہے, میں اپنے کام میں ایکسیلنٹ ہوں, میں اپنی جاب کروں, دنیا کماؤں, رشتہ داروں کے ساتھ رہوں, فزیکل فٹنس پہ خیال رکھوں, سلیپ مینجمنٹ کروں, ٹائم ویژن مینجمنٹ رکھوں. بٹ جب آواز آئے اللہ اکبر اللہ اکبر, مجھے پتا ہو میری پرائرٹیز کیا ہیں. مجھے پتا ہو کہ دس میٹنگ ول ٹیک اے پاز ہیئر اینڈ دین ول گو پرے صلاح اینڈ دین کم بیک. من عامل للآخرہ کفاہ اللہ امر الدنیا ہو. جو آخرت کے لیے کام کرے گا اللہ اس کے دنیاوی امور کی رسپانسبلٹی لے لیں گے. آخرت کو ٹاپ پرائرٹی بنانا, فری یور سیلف فار دا ورشپ آف اللہ سبحانہ وتعالی. اور اس پرنسپل کو بہت ساری احادیث اور قرآن کی آیات سپورٹ کرتی ہیں. ان میں سے چند. عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یقول, اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں, یعنی حدیث قدسی ہے, یہ ابن آدم, اے آدم کی اولاد, تفرغ لعبادتی, اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے تھوڑا سا فارغ کر لے. املا صدرک غنن واسد فقرک, میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا, تجھے مالدار کر دوں گا. وہ اسد فقرک, اور فقیری کا تجھ سے کھینچ کے لے جاؤں گا تجھے میں, تو پھر کبھی فقیر نہیں ہوگا. اور اگر تو نے ایسا نہ کیا, وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَصُدَّ فَقْرَكَ, میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا اور فقیری کو بھی تجھ سے دور نہیں لے جاؤں گا. اللہ اکبر.
اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس رب نے تجھے 24 گھنٹے دیے ہیں نا، اس کے لیے 24 منٹ نکال لیا کر، فرض نمازیں پڑھا کر، اپنی زبان کا اچھا استعمال کر، گالی گلوچ نہ دیا کر، سود کو نہ پریفر کر، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر. سبحان اللہ، there are some people who are praying، وہ نماز پڑھے ہوتے ہیں بٹ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ نہیں کیا ہوتا ہے، وہ اپنی جاب، اپنی بزنس، اپنی پولیٹکس، اپنی حساب کتاب میں لگے ہوتے ہیں. اینڈ there are some people جو مسجد سے نکل بھی آئے ہیں اور آگے اپنے کام کاج کر رہے ہیں. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ ایسے لوگ ہیں جن کو تجارت یا مال کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. فار ایگزامپل، ایک بیٹا جب کسی جگہ پہ ٹرپ پہ جاتا ہے تو واپس آتا ہے تو ماں کیا کہتی ہے، بیٹا میں تجھے بڑا یاد کیا میں نے تجھے. تو کیا وہ بیٹا 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 یا اس کا نام عبداللہ 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 کرتی رہتی ہے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں تھا، وہ دل میں یاد کری تھی. تو انسان فرائض پہ بھی عمل کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے، اللہ کو اپنی ٹاپ پرائرٹی پہ بنائے، سودی جاب کا انکار کرے، گناہ کا، بد نظری کا، جھوٹ کا، پورن ایڈکشن، اینی کائنڈ آف ایڈکشنز کا انکار کرے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کرے. املأ صدرک غنی، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، تو مالدار ہو جائے گا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لیس الغنی عن کثرت العرض ولکن الغنی غنی القلب، زیادہ تونگری، زیادہ مالداری پیسے میں نہیں ہے، یہ بینک بیلنس میں نہیں ہے، یہ تمہارے اکاؤنٹ میں کوئی 5 ارب پڑا ہوا، نہیں نہیں نہیں، ولیکن الغنی غنی القلب، اصل دل کی رچنس ہے، اصل دل جس کا امیر ہوتا ہے اس کو لائف گزارنے کا مزہ آتا ہے. تو املا صدرک غنی، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، تو مالدار ہو جائے گا. واسود فقرک، اور فقیری کو تو سے دور لے جاؤں گا، کیونکہ تو نے اپنے آپ کو میرے لیے فارغ کیا تھا، مجھے ٹاپ پہ رکھا تھا. وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَصُدَّ فَقْرَكَ، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا. وَلَمْ أَصُدَّ فَقْرَكَ، اور فقیری کو بھی تو سے دور نہیں لے جاؤں گا. اللہ اکبر. یعنی تیری لیے دنیا پرائرٹی ہوگی، تو سب کام دنیا کے لیے کر رہا ہوگا، مگر پھر بھی تو فقیری سے دور نہیں جائے گا، پھر بھی غربت سے دور نہیں کی جائے گی، اور تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دیا جائے گا. تو کبھی کورٹ کا چکر، کبھی کچہری کا چکر، کبھی تھانوں کا چکر لگا رہا ہوگا. اور ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مارننگ ہیبٹس کے حوالے سے، ہم کہتے ہیں نا اون یور مارننگز ٹو اون یور ڈے، رائٹ؟ موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، رابن شرما لکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی مثال فرمایا کہ تم صبح اٹھ کے کام کرو، اور کہا من اصبح، جس شخص نے صبح کی، وہ دنیا اکبر ہمہ، سب سے بڑا اس کا ہم اور غم اس کی دنیا کی زندگی ہوئی، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس نے فجر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں نے تہجد بھی پڑھنی ہوتی ہے، آلدو فرض نہیں ہے لیکن اللہ کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ تو ہے، کوئی معاملہ تو ہے. اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں نے کل رات عشاء نہیں پڑھی، اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میں جاب پہ ڈنڈی مارتا ہوں، میں اپنا مال ایپ والا بیچتا ہوں، میں جھوٹ بول کے 2 نمبر مال کو 1 نمبر کر کے بیچتا ہوں. دنیا اس کی ٹاپ پرائرٹی پہ ہے، اس کو آخرتی پرواہ نہیں ہے. شتت اللہ علیہ شملہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کاموں کو بکھیر دیں گے. پھر وہ کبھی ہاسپٹلز میں نظر آئے گا، کبھی کچہریوں میں، کبھی کورٹس میں، کبھی تھانوں میں، کبھی گھر والوں کے رولے سنبھالتا ہوا نظر آئے گا. اور کیا ہوگا؟ وَجَعَلَ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اور فقیر کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے بیچ میں رکھ دیں گے. all what he'll fear is poverty، اور غربت، کہ میں غریب نہ ہو جاؤں، میں فقیر نہ ہو جاؤں، یہ گھر مجھ سے چھن نہ جائے. بزنس کووڈ کی وجہ سے یا کسی بھی پاکستان یا کوئی بھی ملک اس کے بینکرپسی کی وجہ سے میرا بزنس خراب نہ ہو جائے، کوئی ایسا ٹائم نہ آ جائے کہ جس میں مجھے سب کچھ بیچنا پڑ جائے، مجھے بچوں کو اسکول سے نکلوانا پڑ جائے، مجھے یہ اپنا لگژریس لائف سٹائل دینا نہ پڑ جائے. وجعل الفقر بین عینیہ، فقیری اس کی آنکھوں میں بھی رکھ دی جاتی ہے، وہ ہر ٹائم فقیری سے ڈرتا رہتا ہے. He doesn't enjoy his wealth. ولم یاتہ من الدنیا الا ما کتب له، اور دنیا اس کے پاس کتنی آتی ہے؟ جتنی پہلے سے لکھی ہوئی تھی، اس نے کوئی ایکسٹرا تو نہیں کمائی. ومن اصبح والآخرۃ اکبر ہمہ، وفی روایت اخری والآخرۃ نیتہ، جس نے صبح کی اور آخرت سب سے بڑی اس کی انٹینشن ہوئی، آخرت سب سے بڑا اس کا ہم، اور میرا فجر تو نہیں رہے گی، او الحمدللہ نہیں رہی، میری تہجد، او یار میری تہجد رہے گی، بٹ کل سے میں ارادہ کرتا ہوں کل سے پڑھوں گا. میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، میں ماں باپ کو تکلیف تو نہیں دے رہا، میں گالی گلوچ تو نہیں کر رہا، میں اپنے ماتحت غریبوں اور فقیروں سے جو میرے انڈر کام کرے انہوں گالی گلوچ تو نہیں کر رہا.
میں اپنی بیوی سے اور بچوں پہ ظلم اور زیادتی تو نہیں کر رہا، آخرت اس کی پرائرٹی ہوتی ہے. اللہ کیا کرتے ہیں جل وعلا، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ سبحانہ و تعالی غنا کو اس کے بیچ میں ڈال دیتے ہیں، اس کے دل میں بھر دیتے ہیں. He lives a rich life. His heart is open and free. His heart enjoys the life. وَجَمْعَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، اللہ تعالیٰ سے کاموں کو جمع کر دیتے ہیں. اس نے کوئی کام 10 کام کرنے ہوتے ہیں، اس کے کام ٹھک 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 ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یار فلاں، یار پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے اس کی پکچر بھیج دے. اچھا یار کوئی کانٹیکٹ مل گیا، ایسے ٹائم پہ گئے جس ٹائم رش نہیں ہے، پارکنگ مل گئی، بلاکیجز سے بچ گیا. اللہ سے کاموں کو جمع کر دیتے ہیں. اس کے کام، ہی لیوز اے پروڈکٹیو لائف. اس کے کاموں میں برکت ہوتی ہے، اس کے ٹائم میں برکت ہوتی ہے، اس کے ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا. اللہ سے کاموں کو جمع کر دیتے ہیں. جیسے میں نے اگزامپل پہلے بھی دی تھی کہ اگر میں ایک پیپر کو لوں اور اس کو پھاڑ دوں اور اس کے بہت سارے پیسز کر دوں اور ایسے بکھیر دوں کمرے میں، اور آپ کو بولوں کہ اٹھائیں، آپ کے لیے مشکل ہوگا. لیکن میں ایک ہی پیج کو اٹھا کے رکھوں اور کہوں یہ مجھے اٹھا کے دینا، تو آپ کے لیے آسان ہوگا. کیوں؟ کیونکہ بکھیر نہیں دیا گیا. اس سے اللہ تعالیٰ اس کی لائف کو سیٹل کر دیتے ہیں. وی وانٹ ٹو لیو اے پروڈکٹیو لائف، وی وانٹ ٹو لیو اے سکسیزفل لائف. ہم بہت ساری بکس پڑھتے ہیں، ایٹامک ہیبٹس اور 1 منٹ مینیجر، کیا تو کیا پڑھتے ہیں، رچ ڈیڈ پور ڈیڈ، دنیا کی تمام بکس پڑھ لیں، بٹ ہماری زندگی میں برکت اور پروڈکٹیوٹی نہیں آ رہی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ نہیں کیا، ہم نے آخرت کو اپنی ٹاپ پرائرٹی پہ نہیں بنایا. وی ہیو ٹیکن اللہ آؤٹ آف دا ایکویژن، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی سیٹل ہو جائے گی. نہیں، دس نیور ہیپنز. You have to take Allah subhanahu wa ta'ala in the equation. وَأَتَتْهُ دُنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا ذلیل اور خوار اسے قدموں میں ہو کے آتی ہے. اس نے اللہ کے لیے وقت نکالا تھا. اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا کو بھر دیتے ہیں، ایسے کاموں کو جمع کر دیتے ہیں، اور دنیا ذلیل ہو کے اس کے پاس آتی ہے. I have met millionaires and I have met some billionaires as well. اور میں نے سبحان اللہ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے اکاؤنٹس میں اتنے پیسے پڑے ہیں کہ 7 نسلیں بیٹھ کے وہ کھا سکتے ہیں، لیکن ان کے دل اتنے غریب ہیں، وہ اتنا خوفزدہ ہیں، ان کی لائف اتنی بکھری ہوئی ہے کہ they don't have that leverage to spend that money on themselves. اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی کہ وہ اس مال کو اپنے پہ خرچ کر سکیں، اسے بینیفٹ اٹھا سکیں. They live a life full of anxiety, full of antidepressants and Lexotil and Xanax. وہ یہ کھاتے کھاتے زندگی گزار رہے ہیں اور وہ پریشان ہیں. ان کی زندگی سے یہ غریب انسان ہے، اور بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ ایسے زندگی مت دینا. اور میں کتنے چوکیداروں سے بھی ملا، ڈرائیور سے بڑا تعلق رہتا ہے، آنا جانا ٹریولنگ میں. اللہ اکبر. ایون ابھی ریسنٹلی میں فیصل آباد گیا ہوا تھا، میں فیصل آباد سے واپس آ رہا تھا، تو وہ ڈرائیور تھا بوڑھے انسان، 57 ایئرز آف ایج. ان کو بلڈ پریشر بھی تھا، شوگر بھی تھا، میدے کا مسئلہ بھی تھا، اینڈ ہی واز آن میڈیسن بیکاز انہوں نے غلطی سے کف سیرپ میں انہوں نے ایک کاکروچ والی دوائی ڈالی ہوئی تھی، تو اس کو غلطی سے انہوں نے پی لیا ایکسیڈنٹلی. یہ مسائل آ گئے. اینڈ ہز سیلری واز یو نو واٹ 20,000 روپیز. اور میں نے کہا آپ پھر کیسے سیونگ کرتے ہیں، کیسے گزارا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ رب کبھی بھوکا سونے نہیں دیتا. کیسے انسان فقر سے ڈرے کہ جب وہ عبد الغنی ہے، غنی کا بندہ ہے، جب اس کو توکل اللہ کے ذات پہ ہو، اللہ کے لیے، اور 5 وقت کا نمازی وہ شخص کہ میں اصولوں کو پکا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں نہ ہی ظلم برداشت کرتا ہوں نہ ظلم کرتا ہوں لوگوں پہ. میں نے کہا کہ سیونگ کتنی ہے؟ کہتا ہے بھی میرے پاس پرابلی کوئی 7-8 ہزار پڑے ہوں گے جیب میں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، اور اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے پلاتا ہے. And I was like سبحان اللہ. رچ پیپل، دل غنی ہے، پرواہ کوئی نہیں ہے، اللہ دے رہا ان کو، وہ کھا پی رہے ہیں اللہ کے رزق سے. And there are some people who have millions of dollars and rupees but they are poor. ان کا دل تنگ ہے. This world is like a shadow. میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں. میں جب دین سے دور تھا تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے، تو دنیا اللہ تعالیٰ نے دی بٹ بڑی بیسک سی دی. لیکن جب دنیا کو لات مار کے میں نے اللہ کو اپنا ہدف اور مقصد بنایا، الحمدللہ بفضل اللہ تعالیٰ، اللہ کے فضل کرم سے، میرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں، تو دنیا ذلیل اور خوار ہو کے میرے قدموں میں آئی ہے. میں نے خود یہ ایکسپیرینس کیا ہے.
This world is like a shadow. If you run after it, it will go away from you. دور بھاگے گی. But if you run away from it or make Allah your target, تمہارا پیچھا کرے گی, تمہارے قدموں میں آئے گی. امام حسن البصری کہا کرتے تھے, یا معاشر شباب, او ینگ پیپل, اعملوا للآخرہ, آخرت کے لیے کام کرنا. بیکاز میں نے کتنے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے دنیا کے لیے کام کیا, ان کو کچھ کو دنیا تو ملی لیکن ان کو آخرت کبھی نہیں ملی. اور جس نے آخرت کے لیے کام کیا, اللہ نے اس کو دنیا بھی دی اور آخرت بھی دی. It is very easy for Allah subhanahu wa ta'ala to take care of your dunya. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. If you have one fear which is آخرہ. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کو, جس کا غم ایک غم ہو نا, آخر تک غم ہوا, اللہ تعالیٰ اس کے دنیاوی تمام افیئرس کی رسپانسبلٹی لے لیں گے. اور جس کا آخرت کا غم نہ ہوا جس کے دل میں, اور جس میں دنیا کے ہم اور غم ہوئے, تو کیا ہوتا ہے, لم یبال اللہ فی ای اودیتہ حلق, اللہ کو پرواہ نہیں ہے کہ جس وادی میں جا کے مر جائے. اللہ اکبر. اللہ کو پرواہ نہیں ہے اس بندے کی, کیونکہ اس نے اپنے ہاتھ میں سب کچھ لینا چاہے, اور آخرت اللہ تعالیٰ کی پرواہ نہیں کی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. یا اللہ, یہ دنیا کی زندگی ہمارا سب سے بڑا ہم اور غم نہ بنانا. تو یاد رکھیں, جس کو مزید کی ضرورت ہے نا, وہ غریب ہے. جس کا کانفیڈنس میٹیریل چیزوں پہ ہے, وہ بڑا غریب انسان ہے. اور جو شخص سیلف لیسنس کو پا گیا, جو شخص سیلف ایکچولائزیشن کو پا گیا, وہ پیسے کا محتاج نہیں ہے, وہ بڑا امیر انسان ہے. جو معاوضے کی لالچ سے آزاد ہو گیا نا, یہ اس انسان کی عظمت کی دلیل ہے. سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے کہ ہم اپنی آخرت کو کمپرومائز کر دیں بائی یوزنگ آر ٹنگز اور یوزنگ آر ہارٹ. اور یاد رکھیں, زبان اور دل ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا, لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ. انسان کا فیتھ تب تک اپرائٹ نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل اپرائٹ نہیں ہوتا, دل ٹھیک نہیں ہوتا. اور انسان کا دل تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان ٹھیک نہ ہو. ہمارا ایمان, ہمارا آخرت کا کانسیپٹ کیسے ٹھیک ہوگا جب تک ہمارا دل ٹھیک نہ ہو. اور ہمارا دل پتہ ہے کس چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے, ہماری زبان پہ. ہم زبان سے کیا الفاظ بولتے ہیں. سو دوسرا اصول, پہلا اصول کیا تھا, من عامل للآخرہ, جو آخرت کے لیے کام کرتا ہے, اللہ اس کے دنیاوی امور کی رسپانسبلٹی لے لیتے ہیں. اللہ ول ٹیک کیئر آف ہز افیئرس, اللہ ول میک ہز لائف ایزی پیزی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو آسانی سے زندگی گزروا دیں گے. دے لیو اے رچ لائف, دے لیو رچنس. میں مال کی بات نہیں کر رہا, دے لیو, شاید پرابلی ان کے اکاؤنٹ میں 5,000 10,000 پڑے ہوں, بٹ ان کو پرواہ نہیں ہے. ایک شخص سے تو میں ملا, گارڈ تھے, جو کہ میں صبح صبح سائیکلنگ پہ نکلتا تھا فجر کے بعد, تو میں مین ہائی ویز کو چھوڑ کے ایک دن میں نے کہا میں ذرا اسٹریٹس میں گھومتا ہوں, دیکھتا ہوں کون سے گھر صبح جاگتے ہیں, کون سے گھر سو رہے ہیں. اینڈ آئی واز امیزڈ ٹو سی, اکثر گھر صبح فجر کے بعد سو رہے تھے. تو میں ایک گلی کے اینڈ پہ آیا جہاں پہ ایک بڑا سا خوبصورت درخت تھا, بہت پرانا, 600 سال پرانا پرابلی, ہیوج ٹری. تو میں اس کو دیکھ کے آئی واز امیزڈ. اس میں بہت ساری چڑیوں کی آوازیں آ رہی تھیں, اٹ واز فل آف برڈز. تو میں رک گیا, تو سامنے گارڈس آ گئے, اور بزرگ سے بابا جی تھے. تو کہتے ہیں کہ کیا حال ہے پتر, ٹھیک ٹھاک. میں گپ شپ مارنے شروع ہو گیا ان کے ساتھ. تو میں نے کہا بابا جی آپ اس گھر سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی. اینڈ دیٹ ہاؤس واز بیوٹیفل ایز ویل, بڑا سا لان اور ہیوج ہاؤس, اینڈ دا لان واز فل آف فروٹس اینڈ لیمنز اینڈ ٹریز, اور مختلف قسم کے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا بابا جی یہ سارا ویجیٹیشن اور یہ ساری پلانٹیشن کون کرتا ہے؟ کہتے ہیں پتر میں کرتا ہوں. میں نے کہا اچھا. تو کہتے ہیں کہ بس اس کے مالک کے ایک بیوی ہے, ایک شوہر ہے, اور دونوں سارا دن تو یہاں ہوتے نہیں ہیں. دونوں صبح نکلتے ہیں, شام میں گھر آتے ہیں. ایک پتنی ڈاکٹر ہے, ایک بیوی پتنی وہ بھی کوئی کام کرتی ہے. تو دونوں نکلتے ہیں, اور ان کے آپس میں بنتی نہیں ہے, بیٹا اللہ معاف کرے, ہر ٹائم آپس میں لڑتے رہتے ہیں. تو میں نے کہا بابا جی پھر یہ گھر سارا کون انجوائے کرتا ہے؟ کہتے ہیں پتر میں کرتا ہوں. یہ ٹریز میں نے لگائے, یہ پلانٹس لگائے, یہ فروٹس میں نے لگائے, اور ان کے فروٹس میں کھاتا ہوں. میں نے پرمیشن لی ہوئی ہے, میں یہ گارڈننگ کرتا ہوں, صبح آتا ہوں, شام کو چلا جاتا ہوں. میں نے کہا اپنے بارے میں بتائیں. کہتے میرے اتنے بچے ہیں, اتنی بیٹیاں ہیں, ایک حافظ قرآن ہے, مدرسے میں پڑھا ہے, ایک فلاں مسجد کا امام ہے. اور یہ کرتے کرتے سبحان اللہ اس نے کہا کہ
اللہ کا بڑا شکر ہے جی، اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے، آئی لیو اے بیوٹیفل لائف. اینڈ آئی واز لائک سبحان اللہ یار، دس گائے از رچ، دس گائے از انجوائنگ ہز لائف. اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں کام اس کے سمیٹے ہوئے ہیں اور اس کے لیے آسانی کر دی ہے. سو دوسرا اصول، من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ، جو اپنی تنہائیوں کو پاک کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پبلک لائف، اس کا جو امیج ہے اس کو بہترین بنا دیتے ہیں. پہلا اصول کیا تھا؟ جو آخرت کے لیے کام کرتا ہے اللہ دنیا کی تمام رسپانسبلٹی کی ذمہ داری لے لیتے ہیں. دوسری جو شخص اپنی پرسنل اور پرائیویٹ مومنٹس کو پاک رکھتا ہے، ان کی اصلاح کر لیتا ہے، اصلح اللہ علانیتہ، اللہ اس کی جو امیج ہے، جو اس کی پبلک لائف ہے، جو لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور جو ایک اس کا پرسیپشن ہے، اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں اور اس کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں لائف میں. امام غزالی رحمہ اللہ احیاء علوم الدین میں واقعہ لکھے آتے ہیں کہ عبداللہ بن دینار اور عمر بن خطاب دونوں جا رہے تھے. سفر کرتے کرتے رات ہو گئی، پڑاؤ ڈالا، ایک بکریاں کو چروانے والا آیا، کہا کہ ایک بکری تم سے پرچیز کرنی ہے ہم نے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. مختلف روایت آتی ہیں اس میں، کچھ میں عبداللہ بن عمر کا بھی آتا ہے، کچھ میں، لیکن عمر بن خطاب والی اوتھینٹک ہے یہ. تو کہا کہ ایک ہمیں دے دو بکری. انہوں نے کہا نہیں، انی مملوک، میں غلام ہوں، یہ شیپس میری نہیں ہے، میرے آنر کی ہیں. تو عمر بن خطاب نے اس کو ٹیسٹ کرنا چاہا، کہا کہ دے دو خیر ہے، اور جب تم مجھے دے دینا پیسے لے لینا، اور اپنے مالک کو بولا کہ بھیڑے کھا گیا تھا، آفٹر آل ایکسیڈنٹس ہیپن. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں مالک کو تو یہ بول دوں گا، فماذا اقول للہ، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو عمر خطاب بڑے امپریس ہوئے اسے، اور اگلے دن اس کے مالک کے پاس گئے اور اس کو مالک سے کہا کہ میں یہ خریدنا چاہتا ہوں، اور خرید کے اس کو آزاد کر دیا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس کی بکریاں بھی خریدیں اور بکریاں بھی خرید کے اسے گفٹ کر دیں، بٹ جس میں صرف یہ مینشن ہے کہ اس کو خرید کے آزاد کر دیا، دس از مور اوتھینٹک. اور کہتے ہیں هذه الکلمہ اعتقدک فی الدنیا، هذه الکلمہ اعتقدک فی الدنیا وارجو ان تؤتقک یوم القیامہ. اس کلمے نے جو تو نے کہا، تجھے اللہ نے دنیا میں آزاد کر دیا، تجھے اس کلمے نے آزاد کر دیا دنیا میں، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ تجھے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھی یہ کلمہ آزاد کر دے گا. اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ اس میں تقویٰ تھا، اس کی پرائیویٹ لائف سیٹ تھی، وہ اللہ کا خوف رکھتا تھا. سو دا پوائنٹ ہیئر از، ہم اپنی زندگی میں کتنے دفعہ ایسے مومنٹس آتے ہیں کہ جس میں ہم تنہائیوں میں گناہ کر جاتے ہیں، اور یاد رکھیں جو تنہائیوں گناہ سے نہیں بچے گا نا، حدیث میں آتا ہے اللہ کی فرمایا میں آپ سے ایسی امت کے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے بڑے بڑے ماؤنٹینز اور پہاڑ لیکن نیک اعمال کے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ضائع کر دیں گے. صحابہ نے کہا رسول اللہ کون؟ آپ نے کہا تمہارے بھائی بہن ہوں گے، تمہارے اسکن کلر کے ہوں گے، رات کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھ لیتے ہوں گے، لیکن وَلَكِنْ قَوْمٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، کہ جب وہ تنہائیوں میں ہوتے ہوں گے وہ اپنی اللہ کی حدود کو کراس کرتے ہوں گے، گناہ کر لیتے ہوں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کے شارخ سے زیادہ قریب ہیں. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، چاہے تم چھپاؤ یا چاہے تم ظاہر کرو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اسے. الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ، اللہ ان کو محبت کرتے ہیں، ان سے اللہ ان کو پریز کرتے ہیں جو تنہائی میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اللہ کو محبت ہے لوگوں سے جو تنہائی میں بالغیب پرائیویسی میں اللہ سے ڈر گئے. اور جو ہم آج بڑی دین کی باتیں کرتے پھرتے اور اچھے بنے پھرتے ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم کوئی گناہ نہیں کرتے. ابن قیم الجوزی کہتے ہیں کہ know that if people are impressed with you, in reality they are impressed with the beauty of Allah covering your sins. وہ اللہ کے استار ہونے پہ کی بیوٹی پہ وہ خوش ہے کہ اللہ نے تمہارے پہ بڑی موٹی چادر ڈال کے رکھی ہے. and Allah یاد رکھ can make anything public. زکریا علیہ السلام کو دیکھ لیں، ان کی اکیلے اور تنہائی کی دعائیں اللہ نے پبلک کر دیں. اذ نادى ربه نداء خفيا، چھپ کے دعائیں کی اللہ نے پبلک کر دیں. حضرت مریم کی جو مدر تھی حنا بنت فاقوت
سینٹ اینی جن کو بولتے ہیں کرسچنز، ان کی تنہائی اور ان کی دل کا جو خواہش تھی کہ میں نے یہ جو بھی اولاد اللہ آپ کے لیے دی، اللہ نے پبلک کر دی. اور آپ کی بھی تنہائیاں اللہ پبلک کر سکتے ہیں، اور اگر تو پاک ہوئیں تو بڑی اچھی امید ہے دنیا اور آخرت میں. آخرت میں کیسے؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. اللہ تعالیٰ اس شخص کو آخرت میں قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب کریں گے جو اکیلے میں تھا اور آنکھوں سے آنسو بہایا کرتا تھا اپنے گناہوں پر ہو کے. So guys, what is your secret with Allah subhanahu wa ta'ala? Is it bad or is it good? وَإِن تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. تم بات کرو، وہ چھپی ہوئی بات اور اونچی بات جانتے ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. جو تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو ان کو جانتا ہے. سو مالک بن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تمہارا جو دل ہے نا، ہارٹس آر لائک پاٹس، اور جو زبانیں ہیں وہ اس کے سکوپس ہیں، وہ چمچے ہیں. جب انسان بولتا ہے تو اس کی زبان وہی نکالتی ہے جو اس پیالے میں ہے. تو ہم دیکھیں ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے یا اللہ کا خوف ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امیزنگ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما افضل ما اوتی الرجل المسلم، سب سے بہترین کیا چیز ہے جو کسی مسلمان کو عطا کی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا الخلق الحسن، بہترین اخلاق. اور پھر کہا وما شر ما اوتی الرجل المسلم، یا رسول اللہ شر سب سے بری چیز کیا جو مسلم کو دی گئی ہے؟ آپ نے کہا اذا کرہت ان یرى علیک شیء فی نادی القوم فلا تفعلہ اذا خلوت. کوئی بھی کام اگر تم پبلک میں یا اپنے گروپ کے سامنے کرنے سے ڈرتے ہو نا، تو وہ پرائیویسی میں نہ کرنا ہو. یہ سب سے بدترین چیز ہے جو ایک انسان کرتا ہے، کہ لوگوں سے تو وہ حیا کرے، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، مگر اپنے اللہ سے نہ حیا کرے. اور لوگوں کے سامنے تو اپنا امیج بڑا زبردست رکھے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہ کر دے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے ما کرہ اللہ منک شیئا فلا تفعلہ اذا خلوت. جس چیز سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں کہ تم وہ نہ کرو، اس کو کبھی بھی خلوت میں نہ کرنا. اور تو یہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس کا مطلب بالکل ٹھیک ہے کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں کہ تم وہ نہ کرو، تم اس کو پرائیویسی میں اگر کرتے ہو نا، this is absurd, this is a blasphemy. اور ایک اور کمال کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا وقد سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل، سب سے بہترین کون سے لوگ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے کیا فرمایا؟ مخموم القلب و صدوق اللسان. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صدوق اللسان کو تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہے، نعرفہ، فما مخموم القلب، مخموم القلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد. یہ وہ شخص ہے جو تقوی والا ہے اور پیور ہے، اس کے اندر اس کے دل میں گناہ نہیں ہے اور بغض نہیں ہے اور انویسٹیگیشنز نہیں ہے اور عداوت نہیں ہے اور حسد نہیں ہے اور کانسپریسیز نہیں ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ چہروں کو اور مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل کو اور اعمال کو دیکھتا ہے. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہم انا نسألک قلبا سلیما واسألک قلبا خاشعا. یا اللہ میں پیور ہارٹ دے اور ہمارے دل کو تقوی والا بنا. اور ایک شخص اللہ اکبر وہیب ابن الورد کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ شیخ مجھے ایڈوائز کریں، مجھے کوئی نصیحت کریں. تو وہیب ابن الورد نے نا ایسے دل کو ہلا دینے والی نصیحت کی اور کہا اتقی ان یکون اللہ اہون الناظرین الیک. Beware of making Allah the least significant of all observers on you. کبھی ایسا نہ کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو باٹم پہ رکھ دینا سب دیکھنے والوں میں سے، کہ تم کسی بچے کی تو پرواہ کرو، کسی چھوٹی موٹی چیز کی تو پرواہ کرو، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پرواہ نہ کرو. اور ایک شخص نصیحت کے لیے بتا رہا تھا اور اس نے مشائخ کو بتایا کہ شیخ میں گناہ کر رہا تھا اور میرا گناہ کا تعلق اس گناہ سے تھا جو اکثر انٹرنیٹ پہ اور سیل فونز پہ بری نظر سے تعلق تھا اس کا کیے جاتے ہیں. تو شیخ میرے گھر میں کوئی نہیں تھا، دروازہ بند تھا، پردے بند تھے،
تو میں اس گناہ میں انوالو تھا، بٹ اچانک سے کیا ہوا، میرا دروازہ کھلا. تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا اور میرا دل ایسے حلق تک پہنچ گیا اور میں خوف طاری ہو گیا مجھ پہ، پسینے چھوٹنے لگے میرے. اور میں نے جب دیکھا کہ کون آ گیا، میں تو پکڑا گیا آج، تو میں نے دیکھا میری پالتو بلی تھی. کہتے مجھے اتنی شرم آئی کہ میں نے ایک بلی سے کی وجہ سے میں ڈر گیا، لیکن الجبار القہار رب السماوات والارض مجھے دیکھ رہے تھے، مگر مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو جو اپنا امیج بہترین کر لیتا ہے نا اللہ کے سامنے سیکرٹ لائف میں، اللہ سبحانہ و تعالی اس کا جو امیج ہے وہ لوگوں کے سامنے بھی، اور اس کا جو ایک اس کی جو ایک یعنی اس کی محبت لوگوں میں ڈال دیتے ہیں. اینڈ دس برنگز اس ٹو دا تھرڈ پرنسپل، اینڈ دیٹ از من اصلح ما بینہ و بین اللہ کفاہ اللہ ما بینہ و بین الناس. جو اپنا اور اللہ تعالیٰ کے جو ورٹیکل کنیکشن ہے اس کو ٹھیک کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جو ہاریزونٹل کنیکشنز ہیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، ان کو ٹھیک کر لیتے ہیں. سلف صالحین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم سے گناہ ہوتا تھا تو ہم اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ اپنی بیوی کی نافرمانی میں، اپنی اولاد کی نافرمانی میں، اور اپنی رائڈنگ بیس کی نافرمانی میں دیکھا کرتے تھے. سو دا کور آف آر گڈ ریلیشنز از ان دس نصیحہ. ایوری بڈی لوز کہ اس سے محبت کی جائے، ڈیفینیٹلی ایوری بڈی لوز کہ میرے ماں باپ میری بات سنیں، مجھ سے سب ایگری کریں، اور میرا امیج سب نے اچھا ہو. ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، کہ میرا بہترین ذکر خیر ہو لوگوں میں. تو اس کی طریقہ کیا ہے؟ اپنا اور اللہ کا تعلق بہترین کرنا. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان للخلوۃ تأثیرات تبین فی الجلوہ. بے شک پرائیویسی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی جلوت میں، آپ کی پبلک لائف میں ظاہر ہوتی ہیں. کم من مؤمن باللہ عز وجل یحترمہ عند الخلوات. کتنے لوگ ہیں اللہ کے بندے جو کہ گناہوں سے بچتے ہیں پرائیویسیز میں، اور یعنی اپنا اور اللہ کا ورٹیکل کنیکشن ٹھیک رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹیل کیا خوبصورت ابن قیم فرماتے ہیں، بلکہ ابن الجوزی کا ایک قول ہے، کہتے ہیں فیکون بذلک الفعل کأنہ طرحا عودا ہندین علی المجمر فیحفوہ طیبہ فیستنشق الخلائق ولا یدرون عینہ ہوا. کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، کہ اس فعل کی وجہ سے ایک ایسے ہوتا ہے کہ ان کی پرسیپشن، ان کا امیج، ان کی محبت کیسے پھیل جاتی ہے کہ جیسے عودن ہندین، ایک ہندی عود ووڈ کسی کوئلے پہ رکھ دی جائے. فیفوح طیبہ، اور اس کی خوشبو اڑنے لگے. فیستنشق الخلائق، اور پھر وہ آسمانوں اور زمینوں میں پھیل جائے، اور لوگ کہیں ولا یدرون عینہ ہوا، کہ کہاں سے خوشبو آ رہی ہے. وائی از دس پرسن سو اٹریکٹیو ٹو اس، وائی ڈو وی لو دس پرسن. اس بندے میں ہے کیا کہ ہمیں اس بندے سے اتنی محبت ہے؟ یاد رکھیں اس کی پرائیویسیز پاک ہیں، اس کا الگ سا ریلیشن پاک ہے. اور کچھ لوگوں کی پرائیویسیز اتنی پاک ہوتی ہیں کہ ان کی جو فریگننس ہے، لوگوں میں محبت ہے، وہ 10 دن تک چلتی ہے. کچھ کی ان سے زیادہ پاک ہوتی ہیں، ان کی فریگننس، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں 100 دن تک چلتی ہے، اور کچھ کی سینچریز تک چلتی ہے. اور کچھ کی خلوتیں اتنی پاک ہوتی ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے ایسے ایسے گناہوں کو چھوڑتے ہیں کہ ان کی جو وہ خوشبو ہے اور لوگوں کے دل میں محبت ہے، وہ قیامت کے دن تک رہتی ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے اور نیک عمل کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیں گے. مجھے اب یہ بتائیں کہ اگر ہماری جو لائف ہے، پرائیویٹ اور پبلک میٹرز، ایک مووی کی فارم میں، ڈاکومنٹری کی فارم میں سنیماز میں پلے کی جائے، اور ہمارے فیملی کو، ہمارے فرینڈس کو انوائٹ کیا جائے کہ آئیں دیکھیں، would we be feeling comfortable? I don't think so. I know the answer for myself. آپ لوگ بھی دیکھیں، اگر ہم کمفرٹیبل نہیں فیل کریں تو اللہ تو جانتے ہیں، اللہ کو تو پتہ ہے. تو آج اپنے آپ کو چینج کریں. And if we want our kids to respect us, our family to respect us، تو جو سورہ کہف میں ہے نا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی اور ایک ولی موسیٰ اور خضر علیہ السلام کو ایک یتیموں کی یعنی دیوار بنانے پہ لگا دیا. کیوں؟ کیونکہ کان ابوہما صالحا، باپ نیک تھا. If you want the security for your children,
ان کا فیوچر سیکیور ہو جائے، نیک بن جائے. اور حدیث جبریل میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے جبریل میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. اور جبریل تمام آسمانوں میں منادیاں لگاتے ہیں اور تمام آسمان والے ان سے محبت کرتے ہیں. اور پھر وہ فرشتے زمین میں اترتے ہیں اور تمام زمین والوں میں اس بندے کے دل میں، اس بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں دل میں. آپ دیکھتے نہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بہت پیسہ ہے، جو بڑی اتھارٹی پہ، جو بڑی پوزیشن پہ ہے، کوئی ہیڈ ہے کسی پارٹی کا، کوئی فلاں کا سی ای او ہے، بٹ پیپل ہیٹ دیم. اینڈ دیر آر سم پیپل جو کسی کام نہیں آ سکتے، کوئی بابا جی ہیں، کوئی بزرگ ہیں، بٹ ایوری بڈی لوز دیم. کوئی علماء ہے. کیسے ہوتا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے نفرت کرتے ہیں تو جبریل کو بلاتے ہیں، جبریل بات سنو. ونادى جبریل، میں فلاں بن فلاں سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اسے نفرت کرو. تو جبریل امین بھی سمینا واطعنا یا رب، اس سے نفرت کرتے ہیں. اور پھر تمام اینجلز، ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف اینجلز ہیں، ان میں اناؤنسمنٹس کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فلاں بن فلاں سے نفرت کرتے ہیں. میں جبریل فلاں بن فلاں سے نفرت کرتا ہوں، تم سب بھی اسے نفرت کرو. اینڈ دے ہیٹ دس پرسن. اور پھر وہ زمین میں اتر کے لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دیتے ہیں. اور جو لوگ اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت عائشہ کو ایک لیٹر لکھا اور کہا مجھے چھوٹی سی نصیحت کریں. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا اور یہ نصیحت کی ہے، اللہ کے نبی سے حدیث کوٹ کی، من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضا اللہ عنہ وعرض عنہ الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ سخط اللہ علیہ وسخط علیہ الناس. کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیتا ہے، اللہ بھی راضی ہو جاتے ہیں اور اسے لوگ بھی راضی ہو جاتے ہیں. اللہ لوگوں کو بھی اسے راضی کر دیتے ہیں. اور جو اللہ کو ناراض کرتا ہے لوگوں کی رضا کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، تم گرینڈ فینسی ولیمہ نہیں کر رہے، تم ناچ گانا نہیں، تم نے اسٹیج نہیں لگوایا ڈانس فلور، تم نے ڈسکو لائٹس نہیں لگوائیں، تم نے گرینڈ برائڈل شاور نہیں کیا، تم کب سے مولوی ہو گئے، تم کب سے ڈرگس چھوڑ دیے، تم تو کانسرٹس کی شان ہوا کرتے تھے، تمہیں کیا ہو گیا؟ تو جو لوگوں کو راضی کرتا ہے اللہ کو ناراض کر کے، اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی ناراض کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یاد رکھیں حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں تمام لوگوں کے دن ہیں. ان قلوب بنی آدم کلھا بین اصبعین من اصابع الرحمن، کہ اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں تمام لوگوں کے دل ہیں. کقلب واحد، جیسے ایک دل ہوتا ہے. یصرفہ حیث یشاء، وہ جس طرف چاہے پھیر دے. لوگوں کو آپ کے خلاف کر دے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اور لوگوں سے آپ سے محبت کروا دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو یہ 3 پرنسپلز ہیں جو ہمیں یاد رکھنے ہیں. آخرت کو اپنی ٹاپ پرائرٹی بنائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام دنیاوی افیئرس کی ذمہ داری لے لے گا. اپنی سیکرٹ لائف کو پاک کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے پبلک افیئرس کو سارٹ آؤٹ کر لے گا. اور اپنا اور اللہ کا ورٹیکل کنیکشن مینٹین رکھیں، اللہ کو ناراض کبھی نہیں کرنا، لوگ بھی آپ سے راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پرنسپلز پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ہمت اور طاقت دے کہ ہم دین پہ قائم رہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں استقامت کے ساتھ دنیا میں بھی دین پہ رکھے، وفات بھی ہماری کلمے پہ ہو اور مسلمانوں کے ساتھ ہو، اور ہم اٹھیں بھی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک لوگوں میں سے بنائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.